الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آداب زندگی کے نام سے عصر کی نماز کے بعد ہمارا جو یہ درس کا سلسلہ چل رہا ہے، کل آپ نے غسل کے احکام اور آداب پر گفتگو سماعت فرمائی۔ آج سے ہم نماز کے تعلق سے کیا احکام اور کیا آداب ہیں، اس پر آج ہم بات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نماز کو عربی زبان میں الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ الصلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دعا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے نبی آپ اہل ایمان کے لیے صلاح کریں، یعنی دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ شریعت میں صلاح کہتے ہیں ایک مخصوص عبادت ہے جس میں کچھ خاص دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جس کا ایک خاص طریقہ ہے اور خاص وقت میں پڑھی جاتی ہے، اس عبادت کو ہم نماز کہتے ہیں یا صلاح کہتے ہیں۔ اور یہ نماز فرض ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر جو بالغ ہے، عاقل ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے اوپر فرض ہے، اور اس کی دلیل قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے اور امت کا اجماع بھی ہے۔ شریعت میں عبادتوں میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو آپ نے ان سے کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، کہ اے معاذ سب سے پہلے تمہیں جس چیز کی دعوت دینا ہے وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینا۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا۔ اگر لوگ تمہاری یہ بات مان لیں تو لوگوں کو بتانا کہ ان کے اوپر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، دن اور رات میں۔ جو انسان نماز کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے، وہ انسان بالاتفاق کافر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان نماز کے بارے میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے اور نماز چھوڑتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کبھی نماز نہیں پڑھتا اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی بھی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ اگر کوئی نماز کو چھوڑ دیتا تھا اس کو کفر سمجھتے تھے۔ تو اگر کوئی کاہلی کرتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، تو وہ بھی بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن جو کبھی نہیں پڑھتا ہے تو وہ انسان بھی کفر کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ نماز کی بڑی فضیلت ہے، قرآن و حدیث میں بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کسی کے دروازے پر اگر کوئی نہر ہو اور اس میں سے وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا لا یبقى من درنہ شیء، اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 ٹائم کی نماز کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز اور ایک جمعہ اگلے جمعہ تک کے لیے کفارہ ہے، ان کے درمیان جو بھی گناہ کیا جائے اس کے لیے وہ کفارہ ہے۔ نماز کس کے اوپر واجب ہے؟ نماز ہر مسلمان کے اوپر جو عاقل ہو اور بالغ ہو، بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو پاگل ہے، مجنون ہے، اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ اور عورت اگر حالت حیض میں اور حالت نفاس میں نہیں ہے، پاک ہے، تو اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ اب آئیے نماز کے اوقات کیا ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے،
یعنی سورج جب بالکل آسمان کے بیچوں بیچ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہر انسان کا جو سایہ ہوتا ہے وہ پھر جو ہے پورب کی طرف جانے لگتا ہے، تو وہ وقت جو ہے ظہر کے شروع ہونے کا ہوتا ہے، اور جب ہر چیز کا سایہ اس کے اوریجنل سایہ یعنی اس کی اوریجنل شیپ کے برابر ہو جاتا ہے، اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ لیکن جب گرمی سخت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی حکم ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ تھوڑے ٹھنڈے وقت میں جب سورج کی تپش تھوڑی کم ہو جائے تب ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت ہو جائے فابردوا بالصلاۃ، تو نماز کو تھوڑے ٹھنڈے وقت میں پڑھو، یعنی جب دھوپ میں تھوڑی تپش میں کمی آ جائے تھوڑا سا تاخیر کر کے پڑھا جائے۔ فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، اس لیے کہ گرمی کی سختی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عصر کا وقت ظہر کے وقت کے ختم ہوتے ہی، یعنی ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جاتا ہے تب عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ لیکن عصر کا بہترین وقت اور افضل وقت وہی ہے جب ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے۔ اگر دھوپ میں پیلا پن آنے لگے، آسمان میں زردی آنے لگے، تو پھر جو ہے وہ وقت جو ہے سمجھیے کراہیت کا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت کے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی تو سورج کے غروب ہونے کے پہلے پہلے اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز وہ ادا مانی جائے گی، اس کی نماز قضا نہیں مانی جائے گی۔ مغرب کا وقت جو ہے سورج کے ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور آسمان میں جو لالی جو سرخی نظر آتی ہے اس سرخی کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ اور مغرب کی نماز بھی جلدی پڑھنی چاہیے، مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت رافع ابن خدیج کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو ہم اپنے تیر پڑنے کی جگہ کو دیکھ لیتے، یعنی اتنی روشنی رہتی تھی کہ اگر ہم کہیں تیر اپنا ڈالتے تو وہ تیر ہم کو نظر آتا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تزال امتی بخیر، میری امت برابر بھلائی کے ساتھ رہے گی یا برابر فطرت پر رہے گی، ما لم یؤخر المغرب، جب تک وہ مغرب میں لیٹ نہیں کریں گے، مغرب میں تاخیر نہیں کریں گے، حتی تشتبک النجوم، یہاں تک کہ آسمان میں ستارے نظر آنے لگے۔ اتنا لیٹ کر کے نماز جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک میری امت کے لوگ بھلائی سے رہیں گے۔ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے شفق یعنی آسمان میں جو لالی ہوتی، جو سرخی ہوتی ہے، اس کے غائب ہونے سے لے کر کے آدھی رات تک رہتا ہے۔ آدھی رات کے پہلے پہلے اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز وقت پر مانی جائے گی، ورنہ اس کی نماز قضا مانی جائے گی۔ فجر کی نماز کا جو وقت ہے یہ صبح صادق جو ہوتی ہے اس کے طلوع ہونے سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک، سورج کے نکلنے تک رہتا ہے۔ لیکن فجر کی نماز ایسے وقت میں جب تھوڑا اندھیرا باقی ہو، یعنی فجر کا وقت تو ہو چکا ہے لیکن ابھی اندھیرا باقی ہے، اسی وقت پڑھ لینا بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھی اور ایک مرتبہ تھوڑے اجالے میں فجر کی نماز پڑھی، لیکن بعد میں اپنی وفات تک آپ کا عمل زیادہ تر غلس میں یعنی تھوڑا اندھیرا باقی رہتا تھا، اسی صورت میں آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ پانچوں ٹائم کی نماز کے اوقات ہیں اور ہمیں ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، بلا کسی مجبوری کے اس کی نماز کو اس کے وقت سے ٹالنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے، ہم کسی وجہ سے اٹھ نہیں پائے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں ظہر میں اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یاد رکھیے یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پائے تو سو کر کے اٹھنے کے بعد اگر آپ ناپاک ہیں تو پاکی حاصل کر کے فوراً پڑھیے، اس میں تاخیر مت کیجیے، آپ کو فوراً پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھے بغیر سو جائے یا بھول جائے فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، تو جیسے ہی یاد آئے ویسے ہی پڑھ لے۔ تو بلا کسی مجبوری کے نماز کو قضا کرنا اور اس کے وقت سے ٹالنا یہ جائز نہیں ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز اہل ایمان پر اپنے ٹائم پر فرض ہے۔ تو یہ نماز کے اوقات کے تعلق سے چند باتیں ہیں، انشاءاللہ نماز کے بارے میں مزید تفصیلات ہم آگے کے دروس میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔